5 بدبخت ایسے ہیں جن کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے اندر بندے جو وہ روزے رکھتے ہیں ان کے روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کرے ہر کسی کی عبادت قبول ہو جائے، لیکن جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے وہ تو برحق ہے نا، وہ تو نہیں بدل سکتا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا سرکار یہ بتائیں وہ 5 بدبخت کون سے ہیں جن کی رمضان المبارک کے اندر بھی عبادت کوئی قبول نہیں ہوتی، جن کا رمضان المبارک کے اندر بھی روزہ قبول نہیں ہوتا، جن کی رمضان المبارک کے اندر بھی تلاوت قرآن اللہ قبول نہیں فرماتا، وہ کون بدبخت 5 شخص ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے باپ حضرت امام باقر سے سنا۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے اپنے بزرگوں سے سنا، انہوں نے مولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے سنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا علی نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے، حضور نے فرمایا 5 بدبخت ایسے ہیں، 5 بندوں کی اللہ کوئی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ 5 بدبخت انسان ایسے ہیں جن کا رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنا بھی اللہ قبول نہیں فرماتا، وہ روزہ رکھ بھی لے پھر بھی اللہ قبول نہیں فرماتا۔ آخر وہ 5 بدبخت کون سے انسان ہیں جن کی نہ روزہ قبول ہوتا ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ نماز قبول ہوتی ہے؟ نماز حالانکہ وہ قبول نہیں ہوتی، حالانکہ نماز تہجد جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی، حالانکہ نماز تہجد جو ہے وہ خدا کی لاڈلی عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قبول نہیں ہوتی۔ سرکار نے اتنا فرمایا یہ 5 لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز قبولیت کے دروازے تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی، آسمان تک پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں ان کے سروں سے ایک بالشت، یہاں سے لے کر یہاں تک ایک بالشت اور بنتی ہے، سرکار فرماتے ہیں ان کے سروں سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی جب یہ نماز پڑھتے ہیں۔ حالانکہ نماز وہ تحفہ ہے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کی رات ملا حضور کی امت کے لیے۔ حضور فرماتے نماز کے متعلق سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز جو ہے یہ مومنین کی معراج ہے، اور نماز جو ہے یہی نماز ہے جو مومن اور منافق، مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو مسلمان جو ہے، مومن جو ہے وہ اذان کے وقت مسجد کے اندر آتا ہے، مصلی عبادت کے اوپر آ کے سر سجدے میں جھکاتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، اور جو کافر جو ہے جب اذان ہوتی ہے اسے پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ مسجد کے اندر نہیں آتا، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہتا، سبحان ربی العظیم نہیں کہتا، اس لیے کہ وہ کافر جو تھا۔ مومن اور کافر کے درمیان نماز ہی فرق کرتی ہے۔ ایک استاد تھے نا، بچوں کو پڑھا رہے تھے، تو استاد نے سوال کیا بچوں یہ بتاؤ وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ کون لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ ایک بچے نے کھڑے ہو کر جواب دیا استاد جی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جن کو نماز آتی نہیں ہے۔ ایک بچہ کھڑا ہوا ایک کونے سے، دوبارہ وہ کہنے لگا استاد جی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو کافر ہیں۔ تیسرا بچہ کھڑے ہو کر کہنے لگا استاد جی وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جن کو نماز سرے سے آتی ہی نہیں۔ بچے تو کہہ کر چلے گئے لیکن استاد سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ استاد نے سوچا کہ میرا شمار کن لوگوں کے اندر ہے؟ کیا میں مر چکا ہوں کہ نماز نہیں پڑھتا؟ کیا میں کافر ہوں کہ نماز نہیں پڑھتا؟ کیا مجھے نماز نہیں آتی کہ میں نماز نہیں پڑھتا؟ فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان نماز ہی فرق کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں 5 بندے ایسے ہیں، ان میں سے پہلا بندہ وہ ہے جو سود کھاتا ہے، سود خور ہو۔ فرمایا سود خور کی جو حرام کھا رہا ہو، رات دن سود کے اڈے چلا رہا ہو، سود کے کارخانے چلا رہا ہو، حضور فرماتے ہیں اس کی کوئی بھی رب عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اس کو رمضان المبارک کے اندر روزے بھی رکھتا رہے، اللہ اس کے روزے بھی قبول نہیں فرماتا، سود خور کے۔ اور سود خور کے متعلق قرآن کریم کے اندر کیا آیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے میرے سامنے، اللہ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا در دگنا کر کے، فرمایا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اس لیے کہ تم فلاح پا جاؤ، اس لیے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کس سے کامیاب؟ فرمایا قبر کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، حشر کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے اگر تم نے سود نہ کھایا ہو تو۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سود کے متعلق کیا فرماتے ہیں سرکار؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
آپ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ سود دے رہا ہے اس پر بھی لعنت، جو لے رہا ہے اس پر بھی لعنت، جو سود کو درج کر رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے، جو سود پر گواہ بن رہا ہے حضور فرماتے ہیں اس پر بھی لعنت ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں جو سود کھا رہا ہے صرف سود کھانے والے پر گناہ ہے، نہیں حضور فرماتے ہیں جو سود کھا رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے، جو دے رہا ہے وہ بھی گناہگار، لے رہا ہے وہ بھی گناہگار، جو سود کو درج کر رہا ہے وہ بھی گناہگار، جو سود کے اوپر گواہ بن رہا ہے وہ بھی گناہگار ہے اور برابر کے گناہگار ہے۔ حضور فرماتے ہیں لعنت ہو ان پر، سود خور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ دوسری حدیث سن، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سود کھانے کے 73 درجے گناہ ہے، 73 درجے سود کھانے کے گناہ ہیں، اس میں کم سے کم جو گناہ ہے جو بندہ سود کھا رہا ہے اسی طرح سمجھے کہ سگی ماں کے ساتھ وہ زنا کر رہا ہے۔ اب کہاں گئی غیرت، اب کہاں گئی شرم و حیا؟ جو سگی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے سرکار فرماتے ہیں جو سود کھا رہا ہے اسی طرح سمجھے کم سے کم گناہ حضور فرماتے ہیں وہ سگی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ اب کہاں گئی بندے کی غیرت؟ تیسری حدیث سن، حضرت انس بن مالک حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ سود کھا رہا ہے حضور فرماتے ہیں جو بندہ 36 مرتبہ کسی سے 36 مرتبہ کسی سے زنا کرنا حضور فرماتے ہیں اس کا گناہ کم ہے، سود کا 1 درہم کھانا اس کا گناہ زیادہ ہے۔ اب بتائیے سود کے متعلق آج اکثر ایک تعداد ہے جو سود کے اندر مبتلا ہے، سود کھا رہی ہے، سود لینے دینے میں مصروف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جب حضور فرماتے ہیں جب مجھے معراج کرائی گئی، معراج کی رات جب میں لامکانوں پر گیا تو وہاں سے میرا ایک قوم سے گزر ہوا، ایک قوم سے میں گزرا، دیکھا کہ وہ قوم جو ہے اس قوم کے پیٹ جو ہیں وہ مکانوں کی طرح بڑے بڑے پیٹ ہیں اور ان کے اندر جو ہے وہ کیڑے اور مکوڑے اور سانپ اور بچھو بھاگ رہے ہیں، سانپ اور بچھو نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، موجے کر رہے ہیں اندر اس پیٹ کے اندر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں نے جبریل سے پوچھا یا جبرائیل من ہؤلاء، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو بھاگ رہے ہیں؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سود خور ہیں، حضور جو سود کھاتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو اس عذاب کے اندر مبتلا ہیں۔ اب بتائیے اکثر تعداد ہے جو سود کھا رہی ہے، اللہ اس سود والی لعنت سے بچائے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ سود خور ہو اس کا رمضان المبارک کے اندر روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، نماز بھی قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک وہ سچی اور پکی توبہ نہ کر لے۔ اور دوسرا فرمانے دوسرا وہ ہے جو والدین کا نافرمان ہو، والدین کا نافرمان ہو، والدین کی نافرمانی کر کے سجدے کے اندر پڑا رہے، فرمایا ساری زندگی مصلی عبادت کے اوپر بیٹھا رہے، اس کی رب کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا جب تک وہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگے، جب تک وہ والدین کو راضی نہ کر لے، جب تک اس کے والدین اس پر راضی نہ ہو جائیں خدا اس کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں فرماتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں والدین کا بڑا مقام ہے، والدین کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں والدین کے چہرے کی زیارت کرنا ثواب ہے۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ کتنا ثواب ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مقبول حج کا ثواب ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کوئی بندہ 10 لاکھ 15 لاکھ لگا کر 20 لاکھ لگا کر سعودی عرب جائے، مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ کے اندر حج کرنے کے لیے جائے، پتہ نہیں اس کا حج قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تو 10 لاکھ 20 لاکھ نہ اگر تم سے نہیں ہوتا تو اپنے والدین کی محبت کے ساتھ ایک مرتبہ زیارت کر لیں، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ یہ گارنٹی میں نہیں دے رہا، تو نہیں دے رہا، یہ گارنٹی کوئی میر پیر کوئی مولوی نہیں دے رہا، خدا کی قسم ہے یہ گارنٹی خود نبیوں کا سردار دے رہا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے متعلق میرا عقیدہ سن، میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہے کائنات تو بدل سکتی ہے، کائنات کے اندر تغیر و تبدل آ سکتا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے نہ رب کا قرآن بدل سکتا ہے نہ میرے محمد کا فرمان بدل سکتا ہے، کیونکہ ہے قول نبی قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ حضور کا فرمان نہیں بدل سکتا، قرآن نہیں بدل سکتا۔ والدین کی قدر کیا کرے، خدا کی عزت کی قسم ہے تکلیف تو اس وقت ہوتی ہے نا
جب بیٹے کے ہاتھ میں 50,000 کا موبائل ہو اور باپ کے جسم کے کپڑے دیکھنے کے نہ ہو۔ تکلیف تو اس وقت ہوتی ہے نا جب بیٹے نے خود 5-10 ہزار کا سوٹ زیب تن کیا ہوا ہو اور ماں کے جسم کے کپڑے دیکھنے کے نہ ہو، ماں کا لباس دیکھنے کے نہ ہو۔ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب بیٹے کے ہاتھ میں 50,000 کا موبائل ہو اور باپ کے سر کی پگڑی بھی دیکھنے کی نہ ہو، باپ کے پاؤں کا جوتا بھی دیکھنے کا نہ ہو۔ خدا کی قسم ہے تکلیف تو اس وقت ہوتی ہے جب بیٹے کی تنخواہ ماہانہ لاکھوں روپے آمدنی ہو پر باپ ایک گولی کے لیے ترس رہا ہو۔ تیری قیمت جو ہے وہ لاکھوں روپے ہے ماہانہ، لاکھوں روپے ماہانہ ہونے کے باوجود تیرا باپ ایک گولی کھانے کے لیے ترس رہا ہے۔ آگ لگائے گا یار اسی قیمت کو، کیا کرے گا، کہاں کرے گا، کیسے کام کی تیری یہ دولت جس کے لیے باپ تیرا ترس رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ والدین کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا تیسرا بندہ وہ ہے جو کسی کی غیبت کرتا ہے، ادھر سے سن کر ادھر لگا دی، ادھر کی سن کر ادھر لگا دی۔ دو بھائیوں کو آپس میں لڑا دینا، لڑانے والا حضور فرماتے ہیں یہ دو بھائیوں کو جو آپس میں لڑاتا ہے، کسی مسلمان بھائیوں کو جو غیبت کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اس کی بھی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 4 سرکار فرماتے ہیں ایسی عورت جس کے اوپر اس کا شوہر ناراض ہو، جو عورت جو بیوی شوہر کا دل دکھاتی ہو، ایسی عورت جو اس حال میں سوئے کہ اس رات اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، حضور فرماتے ہیں اس پر خدا بھی لعنت فرماتا ہے، اس پر جنت کی حوریں بھی لعنت فرماتی ہیں، فرشتے بھی لعنت فرماتے ہیں۔ میاں بیوی کے آپس کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی کا آپس کے اندر تنازع ہو جاتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں خدا کی قسم ہے اس لعنت سے بچیں۔ اگر جھگڑا ہو بھی جائے تو رات آنے سے پہلے صلح کر لے تاکہ یہ لعنت سے اس لعنت سے آپ بچ جائیں۔ خدا کی بھی لعنت ہوتی ہے اس کے اوپر، جنت کی حوریں بھی اس عورت پر لعنت کرتی ہیں جو شوہر جس کے اوپر ناراض ہو۔ اور نمبر 5 فرمایا جو مشرک ہو، مشرک کی بھی کوئی عبادت